السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ تم دوست خیریت سے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بھی ہیں۔ ایک نیا سرائکی شادی شدہ جوڑا پارک میں بیٹھا چپس کھا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے لڑکی شرما کے بولی، تساں میکو اتنا غور نال کیوں ڈے پائیو؟ لڑکا، مریں تھوڑے تھوڑے کھا سارے دبی ویندی ہے۔ امتحان ہال میں ایک لڑکے کو پریشان دیکھ کر استاد نے لڑکے سے پوچھا، کیا سوال بہت مشکل ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جی نہیں۔ استاد نے پوچھا، تو پھر چپ چاپ کیوں بیٹھے ہو؟ لڑکا بولا، جناب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا جواب میری کون سی جیب میں ہے۔ ایک خاتون نے اپنی پڑوسن سے کوئی کتاب مانگی۔ ہمسائی نے کہا، میں اپنی کتاب کو کسی کو نہیں دیتی، جس کو پڑھنا ہو یہاں آ کر پڑھ لے۔ کچھ دن بعد ہمسائی کو جھاڑو کی ضرورت پڑی۔ اس نے اس خاتون سے جھاڑو مانگی۔ خاتون نے کہا، میں اپنی جھاڑو کسی کو نہیں دیتی، جس کو جھاڑو دینی ہو یہاں آ کر دے جائے۔ ایک لیڈر صاحب، جن کا ایک کان کسی حادثے میں کٹ گیا تھا، ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے۔ دوران تقریر وہ سینے پہ ہاتھ مار کر بڑے جوش سے بولے، میں آپ لوگوں کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ مجمع میں سے آواز آئی، کان کٹے کی قربانی جائز نہیں۔ Oh my God. گاہک، آج کے بعد اگر میرا کتا بھی تمہاری دکان پر آئے تو تمہیں اس کی عزت کرنی ہوگی۔ دکاندار، بہت بہتر جناب، آپ کا کتا آئے تو میں سمجھوں گا کہ جناب ہی تشریف لائے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا، دیکھوں عمران، آج جو مہمان ہمارے ہاں آنے والا ہے اس کی ناک کے متعلق کوئی سوال نہ کرنا۔ جب مہمان آیا تو عمران حیرانی سے اپنے باپ کو کہنے لگا، آپ تو کہتے تھے کہ اس کی ناک کا ذکر نہ کرنا، اس کی تو ناک ہی نہیں ہے، بات کیا خاک کروں گا۔ ایک یہودی ایک فرانسیسی کے پاس ایک قالین بیچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ مجھے قالین کی ضرورت نہیں، فرانسیسی نے کہا، جناب یہ بہت عمدہ لیکن بہت سستا قالین ہے۔ یہودی نے ترغیب دی، پھر بھی میں اسے نہیں خریدوں گا۔ مگر جناب کیوں؟ فرانسیسی، تمہاری قالین سے بو آتی ہے۔ یہودی ایک دم طیش میں آ گیا اور بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بو قالین سے نہیں مجھ سے آ رہی ہے۔ ایک صاحب کی بینائی کمزور ہو رہی تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے آنکھوں کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، ابھی اینک نہ لگوائیں، آپ گاجریں کھانا شروع کر دیں۔ مگر گاجریں تو میرے خرگوش کھاتے ہیں، یہ عجیب علاج ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، نہیں، آپ نے اپنے کسی خرگوش کو اینک لگاتے دیکھا ہے؟ ٹریفک وارڈن نے ایک چھوٹی سی کار آتی ہوئی دیکھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک آدھ فٹ اوپر اچھل رہی تھی۔ وارڈن والے نے کار کو روکا، جس میں سے ایک موٹا سا آدمی باہر نکلا اور وارڈن والے کے پاس آ کر پوچھا، جی حضور، آپ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ وارڈن والے نے پوچھا، آپ کی کار میں کیا خرابی ہے؟ وہ آدمی بولا، کار میں کوئی خرابی نہیں جناب، اصل میں مجھے ہی ہچکیاں آ رہی ہیں۔ Oh my God. عورت کی کار کو سامنے سے آنے والی کار نے ٹکر مار دی۔ عورت انتہائی غصے کی عالم میں کار سے باہر آئی اور چیخ کر بولی، تم لوگ کس طرح گاڑیاں چلاتے ہو؟ نہ جانے تمہارا دھیان کس طرف رہتا ہے۔ صبح سے یہ چوتھی گاڑی ہے جو میری گاڑی سے ٹکرا چکی ہے۔ ایک بہرے نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے دوسرے بہرے سے کہا، اب کون سا اسٹیشن آئے گا؟ دوسرا بہرا، آج جمعرات ہے۔ پہلا بہرا، میں بھی یہی اتروں گا۔ اسکول میں ایک بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھٹی کے لیے کیا عذر پیش کرے۔ بہرحال اس نے استاد سے کہا، جناب میرے دادا کی شادی ہے، اس لیے میں کل نہ آ سکوں گا۔ استاد، وہ اس عمر میں شادی کر رہے ہیں؟
بچے نے معصومیت سے کہا، جناب وہ تو اب بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ تو میں زبردستی کروا رہا ہوں۔ Oh my God. ایک لڑکی کو گانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی آواز ٹیسٹ کروانے گئی۔ جب آواز ٹیسٹ کروا چکی تو پوچھا، جناب میری آواز کیسی ہے؟ جواب ملا، مبارک ہو، خطرے کے سائرن کے لیے آپ کی آواز نہایت موزوں ہے۔ Oh my God. تین دوست آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ وہ پیسے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور پیسے کو ہاتھ کا میل سمجھتے ہیں۔ ایک دوست نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ دوسرا دوست یہ دیکھ کر ہنسا اور جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر جلا دیا۔ تیسرے دوست نے یہ دیکھ کر قہقہ لگایا اور کہا، بس اتنی سی ہمت، اب مجھے دیکھو، اور جیب سے چیک بک نکالی، چیک پر 10,000 کی رقم لکھ کر چیک پر دستخط کیے اور جلا دیے۔ Oh my God. ایک شاعر کی شادی ہوئی۔ دوسرے دن بیوی نے شوہر کو مخاطب کر کے کہا، یاد رکھیے گا مجھے کھانا پکانا نہیں آتا۔ شاعر بولا، لو جی فکر والی بات ہی نہیں، یہاں پکانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن ایک بار بس میں سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران وہ کچھ ضروری کاغذات پڑھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی اینک گھر بھول آئے ہیں، پر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر سے درخواست کی کہ وہ ان کاغذات کو پڑھ کر سنا دے۔ مسافر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، میں بھی آپ ہی کی طرح جاہل اور نالائق ہوں۔